آج میں آپ کو ایک نشق تعلیم کروں گا. وہ جو نشق ہے وہ ہے حفاظت کے لیے. اب یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر آپ کو یہ نشق نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے میری طرف سے, اس کی عام لوگوں کو اس کی اجازت ہے. اپنے مریدوں کو, یعنی کہ جو لوگ میرے سلسلے میں میرے مرید ہیں, جو میرے شاگرد ہیں, اور جو عام لوگ ہیں جو اس سفر کا حصہ ہیں, ان تمام لوگوں کو اس نشق کی اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں, یا چاہیں, اور اس کی ڈسکرپشن میں لنک بھی اس کا موجود ہے. اس نشق کا ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے, آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ چاہیں تو اس نشق کو پرنٹ آؤٹ نکال لیں, یا چاہیں تو آپ اس نشق کو لکھ لیں, ایک دفعہ لکھ لیں آپ. اچھا, اب اس کے نشق کے لکھنے کا فائدہ کب ہوگا, اور یہ اگر ہم نے لکھنا ہے تو کب لکھنا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی 9 چندی جمعرات آئے گی اس ماہ ربیع الاول کی, اور 9 چندی کی جمعرات تمام جمعراتوں میں افضل جمعرات ہے. جس طریقے سے جمعے کا دن افضل ہے تمام دنوں پر, اسی طریقے سے عام دنوں میں افضل ہے 9 چندی جمعرات. اس 9 چندی جمعرات کو میری طرف سے آپ کی اجازت ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس نشق کو خالی لکھ لیں. لکھنے کے بعد آپ اس کو کسی فریم میں کروائیں, اور حفاظت کے لیے آپ اس کو اپنے گھر میں لگا لیں. اس نشق کی برکت سے وہ گھر حفاظت رہتا ہے بلاؤں سے, وباؤں سے, بیماریوں سے, مصیبتوں سے, آزمائش سے, اور یہاں تک کہ جس گھر کے اندر یہ نشق موجود ہوتا ہے وہ گھر جلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور جس گھر کے اندر یہ نشق موجود ہوتا ہے اس گھر کے اندر اگر شیاطین ہو, چاہے وہ سالوں سے رہ رہے ہوں, وہ اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. اگر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو آپ نے 9 چندی جمعرات کو صرف ایک بار لکھنا ہے اور لکھ کر اپنے گھر میں لگا لیں. اگر آپ ایک بار سے کئی دفعہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لکھ کر اپنے دوست احباب کو بھی دے دیں حفاظت کے لیے. یہاں تک کہ وہ لوگ جو لوگ میرے شاگرد ہیں اور لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں, اور جب وہ کسی کا جادو کا اوتار کر دیتے ہیں ان کو آرام آ جاتا ہے, لیکن پھر دوبارہ اس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے, وہ دوبارہ متاثر ہو جاتا ہے, تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ جب لوگوں کا علاج و معالجہ کر لیں اس کے بعد اسی تعویذ بنا کر, اسی نشق کا تعویذ بنا کر اس مریض کے گلے میں ڈال دیں, یا اس مریض کے بازو پہ باندھ دیں. یہ ظاہری اور باطنی ہر بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. یہ نشق, اس نشق کی یہ تاثیر ہے کہ اس کی حفاظت آپ کو معلوم کس کے سپرد ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو کچھ لکھ کر اپنے گلے میں ٹانگتا ہے یا اپنے گھر میں ٹانگتا ہے, اللہ رب العزت اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص شرکیہ کلمات لکھ کے کوئی تعویذ بناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص آیت الکرسی لکھ کر, کوئی شخص سورہ قریش لکھ کر, یا کوئی شخص چاروں کلوں کو لکھ کر اگر گلے میں ڈالتا ہے یا کوئی اپنے گھر میں لگاتا ہے تو اللہ رب العزت نے کس کے حوالے کیا؟ وہ اسی کی نگہبانی میں آ گیا. اور یہاں تک کہ اس نشق کے اندر وہ چاروں کل موجود ہیں کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ حصار کا حکم دیا, آپ نے پڑھنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پہ جایا کرو تو سورہ فلق اور سورہ ناس چاروں کل آپ ایک دفعہ پڑھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا کرو. یہاں تک کہ یہ طریقہ کار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کہتا کہ جب آپ بستر پہ جایا کرتے تھے تو آپ پڑھ کے اپنے اوپر اپنا ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے اپنے جسم مبارک پر. یہ وہ نشق ہے کہ جو حفاظت کے لیے میں نے اکثر و بیشتر اپنے تمام مریضوں کو میں حفاظت کے لیے یہی نشق میں بھیج دیتا ہوں. اور یہاں تک کہ اپنے میں کلینک پر بھی اسی نشق کو دیتا ہوں. یہاں تک کہ جب میرا کوئی روحانی دورہ ہوتا ہے پنجاب میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, اسلام آباد میں, تو وہاں بھی میں لوگوں کو یہی نشق تعلیم کرتا ہوں جن کا علاج مکمل ہو جاتا ہے.
کیونکہ دوبارہ ان پہ کسی قسم کا کوئی اٹیک نہ ہو. اور اگر دوبارہ کسی قسم کا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو یہ اس نشق کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اس نیگیٹیوٹی کے اثرات کو، کہ اگر کسی گھر کے اندر کسی چیز کا گزر بھی ہوتا ہے نا، تو یہ جو نشق ہوتا ہے نا، یہ اس کی روحانیت کی تاثیر ہے کہ اس کو اپنے اندر سلب کر لیتا ہے. یہ وہ واحد نشق ہے، یہ نشق وہ ہے جو اپنے اندر ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر ایگزوسٹ کر لیتا ہے، اور اس کا اثر اس گھر میں رہنے والوں پہ ذرہ برابر بھی نہیں ہوتا. لیکن لکھنے کا طریقہ ماہ ربیع الاول میں آپ 9 چندی جمعرات کو لکھیں، اور میری طرف سے اس نشق کی عام اجازت ہے.